السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. گاڑی میں بیٹھا ہوں, ذرا دفتر کی لائٹ آج, اور آپ اندازہ لگائیں وافر مقدار میں الیکٹریسٹی ہے, اور ہفتے میں یہ کوئی عجیب سا شٹ ڈاؤن ہے یا کیا ہے. صبح سے لائٹ ہوتی نہیں ہے اور 2-2:30 بجے قریب لائٹ آتی ہے. یہ حالت ہے اس وقت ہمارے اس نظام کی. 190 ملین پاؤنڈ میں جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. جج صاحب تشریف کیوں نہیں لائے یا کیا وجہ ہیں, ذرا اس پہ گفتگو کر کے دیکھیں گے. اور بہت ہی عام معاملہ ہے. سابق اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کی رولنگ والے کیس میں نوٹس جاری ہوا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, اور وہ ہے کیا معاملہ اس پہ گفتگو کریں گے. اور ذیشان جو ہے اچھا بچہ ہے, وہ سوشل میڈیا کا, اس کی بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف. اور وہ مریم صفدر کی جو تصویر لگائی ہے اس پہ بہت سی باتیں ہیں. ضرورت نہیں تھی تصویر لگانے کی, جو تصویر لگا کر وہ خود پھنس گئے ہیں, اور کیا وجہ ہوگی اور کیا پاسبل ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ جو بات کی ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل حالات اور واقعات کے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا آپ کو یاد ہوگا کیس, اس طرح 18 دسمبر کو میں نے چیزیں غلط نہ ہو جائیں, رات 9 بجے فائل بند کرتے ہوئے جج صاحب نے نیب اور عمران کے وکلاء کو بتایا تھا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور جج صاحب کو پتہ تھا, انہیں اندازہ تھا بھی سارا انہوں نے کام کیا ہوا ہے, یا کہیں فیصلہ کہیں سے فرمائشی لکھا آنا ہے. لوگ تو باتیں اب یہ کریں گے نا, یہ باتیں تو سننی پڑیں گی آپ کو, ون وے اور دی ادر یہ سننا پڑنا ہے آپ کو. اور آپ کے مقدر صحیح جیسا بھی صحیح. اور پھر 6 جنوری کو ہوئی. اب 6 جنوری ابھی قریب تھی, اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں جو گیٹ نمبر 4 کے آس پاس پھرتے ہیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب فیصلہ پھر نہیں سنایا جائے گا. اب یہ بہت بڑا ایک سوال اٹھ گیا ہماری عدلیہ کے اوپر, آزادی اور خود مختاری کے اوپر, کہ اگر عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا جواب ہماری اب عدلیہ کو دینا ہے. اب عدلیہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. خاموش تو نہیں رہنا چاہیے ہماری اس عدلیہ کو. اب 13 جنوری کے لیے گئے, جج صاحب چھٹی پہ تشریف ہی نہیں لائے, تو یہ کس نے. اور ڈیٹیں, اور چلیں 14-15 کی ڈیٹ کہی گئی تھی اور 13 کی ڈیٹ, یعنی اتنی ایکوریٹ جو بات ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ میں ہے کچھ نہیں ہے, وہ بریت ہے. یہ کیس آگے آپ فیصلہ بھی لٹکا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آگے کوئی ایجنڈا ہے, وہ ایجنڈا طے کر کے اب آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. 2 پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز لگانے کی بات ہو رہی ہے, کہ جیسے ہی یہاں سے گراؤنڈ ہے کوئی نہیں نا. نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت اب جو آرڈیننس میں جو ترمیم کی ہیں, اس کے بعد نہ تو ڈائریکٹ کوئی عمران خان نے کرپشن کا 1 روپیہ لیا ہے, اور کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا. میں بڑی تفصیل میں بتا چکا ہوں آپ کو. اب اس کی اگلی جو بات ڈالی جا رہی ہے وہ اب اس پہ گفتگو بڑی ضروری کرنی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو عدالتوں کے اندر ججز تعینات ہونے ہیں وہ باتیں آنی ہیں. اب بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے رکھوں. لسٹیں آپ نے دیکھ لی ہیں. 17 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز لگانے ہیں. اس میں لسٹیں آ گئی ہیں, ڈیٹیلیں ساری آپ کے پاس آ چکی ہیں, پہنچ چکی ہیں. کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. 2+2 4 کا ایشو ہے. اب اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اپنے نام بٹوائے, باقی جگہوں سے آئے. کمپوزیشن یہ ہے جوڈیشل کمیشن میں جو سپریم کورٹ کی حد تک آتا ہے, یا چیف جسٹس کی یعنی باقی معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے یا بینچ بنانے کے حوالے سے, اس میں جہاں 4 ججز ہیں سینئر, وہاں ایک آئینی بینچ کا سربراہ ہے. اب آئینی بینچ کے سربراہ کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنانا مذاق ہے, لیکن چلے بنا دیا ہے. اسی طرح ہائی کورٹوں میں جب ہوگا تو ہائی کورٹ جب ججز لیے جائیں گے تو اس میں آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. اب آئینی بینچ آپ کے سامنے اب بنائے نہیں گئے. صرف ایک سندھ ہائی کورٹ کے اندر بنایا گیا. سندھ ہائی کورٹ چونکہ ان کی وہاں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو وہاں پر آئینی بینچ ایک بنا دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں آج تک نہیں بنایا, پشاور ہائی کورٹ میں نہیں بنایا, نہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بنایا, اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد بھی آپ کی میجورٹی ہے, بنائیں جا کر. روکا ہے کسی نے, بڑا شور ڈالا ہوا تھا آئینی بینچ کے حوالے سے. اس کا مطلب ہے عدالتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور عدالتیں اگر اس پہ خاموش رہیں گی تو بہت سبکی ہوگی. اب جو اجلاس بلایا گیا ہے نا, اس میں تو پہلے سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہی ہے, چونکہ آئینی بینچ کا سربراہ بیٹھنا تھا. لیکن ایک سوال بڑا واضح اٹھا ہے کہ باقی جو ہے نا, اب اس میں جو سوال اب اٹھا ہے وہ میں آپ کے سامنے وہ لسٹ ساری سامنے رکھ دیتا ہوں. اس لسٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ بڑی زبردست بات بتائی ہے جو
بلوچستان ہائی کورٹ میں ہیں ان میں سینئر پیونی جج جو ہیں وہاں کے نام لکھا ہوا ہے ان کا. لیکن مسٹر جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور مسٹر جسٹس محمد اعجاز سواتی سینئر پیونی جج ہائی کورٹ آف بلوچستان نام لکھا ہوا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کا اور سینئر پیونی جج کا نام کوئی نہیں ہے. چلیں آئینی بینچ تو یہاں نہیں ہے تو لیکن سینئر پیونی جج تو آنا چاہیے تھا یہاں بھی, یہاں کیوں نہیں آیا؟ اور یہ اب جواب دینا چاہیے چیف جسٹس یا افریدی صاحب کو. ہی از ریسپانسبل. میں باقی لوگوں کی بات نہیں کروں گا, باقی تو سیاسی لوگ ہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ چھائی ہوئی ہے اور ان کی مرضی کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو جواب تو آپ کو دینا ہے جناب, دینا جواب. قوم جواب مانگتی ہے, آپ سے جواب مانگتی ہے جناب, آپ نے جواب دینا ہے. چیف جسٹس صاحب, جسٹس یحییٰ فریدی صاحب, آپ نے جواب دینا ہے. جسٹس سعید منصور علی شاہ کیا بات کریں گے یا باقی کیا بات کریں گے, جواب آپ نے. باقی اس میں اب یہ سوال اٹھانا چاہیے, سینیٹر علی ظفر صاحب کو سوال اٹھانا چاہیے اور بیرسٹر گوہر صاحب کو, جو کہ دونوں ممبر ہیں, ان دونوں کو یہ سوال اٹھانا چاہیے. یہ چھوڑ دیں ہم, کوئی ذات اور وکالت اپنی جگہ پر ہے, اصولوں کی بات کریں اور اصولوں میں یہ بات آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اٹھانی چاہیے. اگلی جو بات ہے مریم صفدر کی جو تصویر جو ہے, دیکھیں ہمیں متحدہ امارات کے ساتھ ان کا کوئی زیادتی نہیں ہے, ان کے ہاں روایات ہیں. اور چونکہ یہاں یہ خود کہتے رہے ہیں, اب میں نے وہ مجھے یاد آ گیا سہیل وڑائچ کا, شریف خاندار کنزرویٹو روایت کا حامل ہے, مغرب کے گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اگر کوئی شام کے بعد باہر ہو تو نواز شریف خود فون کر کے اسے کہتے ہیں جلدی کرو. ایسے ماحول میں پڑھی لکھی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ وہ بات ہے. اور وہ ہاتھ ملانے میں حرج کوئی نہیں ہے, یعنی وہ دیکھیے وہ تعظیم کے کانٹیکس میں ہے, میں اس کو نیگیٹو نہیں لوں گا. لیکن سوال اٹھے گا, اب آپ نے خود قول و فعل میں تضاد ہے, آپ نے خود کہا کہ میں غیر محرم کے سامنے آنا نہیں چاہتی. اب جو کوئی بھی ہے دور سے آپ ایسے السلام کہہ سکتے تھے. اور اس پہ پھر ٹرولنگ جو ہے ان کا ذیشان جو ہے لڑکا ان کے حوالے سے, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے سوال اٹھا دیے اس حوالے سے. یہ تصویر لگانی نہیں چاہیے تھی, یہ تصویر نہیں لگنی چاہیے تھی. سوشل میڈیا میں تعریف بڑی ہوتی رہی ہے ذیشان کی, تو یہ تصویر لگنی نہیں چاہیے تھی. یاد رکھنا ہے اگر آپ یہ اس طرح کا کام کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا, اور آپ بھگتیں گے, اور آپ بھگتے ہیں. اب آپ کے مقدر میں یہ ہے, پھٹا پڑ گیا ہے آپ کے سامنے نون لیگ کے اندر, اور اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے, بہت لیدے ہو رہی ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں اسپیکر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا. جسٹس امین الدین 7 رکنی آئینی بینچ میں سابق وزیر شہباز کی درخواست پر دوران سماعت جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ یہ کیس غیر مؤثر تو نہیں ہو گیا, جس پر حمزہ شریف کے وکیل نے کہا عدالت کو بتایا کہ آئینی بینچ نے گزشتہ سماعت پر فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے. یہ وہ بات کہہ رہے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ پرویز الہی بھی اس کیس میں فریق ہے, پرویز الہی ہم سے کون پیش ہوا. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اور پرویز الہی کو نوٹس حمزہ شریف نظر ثانی کیس میں. یہ بنیادی ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور وہ معاملہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا, ساری چیزیں ہو گیا. اب اس میں کیا کرنا ہے, کیا سیٹ اسائڈ کرنا ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے یہ دوہرا معیار کیوں رکھ رہا ہے, یعنی یہ معاملہ غیر مؤثر ہو گیا, اور انہوں نے تو سننا ہی نہیں چاہیے, انہیں بات ختم کرنی چاہیے تھی, چاہے نوٹس بھی ہو گیا ہوا. جب غیر مؤثر ہو گیا تو غیر مؤثر کے ختم کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اب 1 سال سے ایکس بند رکھا ہوا ہے آپ نے. قیدی 804 کو بھول گئے, مینڈیٹری چوری بھول گئے, کیا رجیم اپنا رجیم چینج کو گالیاں پڑھنا بند ہو گئی, کیا ظلم نظر آنا بند ہو گئے, کیا استحکام آ گیا, نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے حل ہو گئے, بدنما چہرے دیکھنے کے قابل ہو گئے, کیا دہشت گردی رک گئی, یا جس مقصد کے لیے بند کیا گیا تھا عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے. یہ سوال سارے ہوتے, کیا عوام ان کی منظور نظر بن گئی ہے, کیا لو آپ حکومت کو تسلیم کر لیا. کچھ نہیں ہوا. اگر کچھ ہوا تو پیٹرول 159 روپے سے کم ہو کے میں کہہ رہا ہوں 252 روپے ہو گیا, اور ڈالر 170 سے کم ہو کے 278 روپے ہو گیا. یہ ہے وہ سوال, یہ ہے جواب تو دینے ہوں گے. جب یہ باتیں آپ اٹھیں گی, سوال ہوں گے, جواب دینا ہوگا, اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.